असरा नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मरियम नवाज ने जो वीडियो दिखाई वो जाली और झूठ थी, जज साहब कह रहे हैं। आज उनकी प्रेस रिलीज आई है। अरशद मलक साहब जज हैं, उन्होंने कहा है कि वो वीडियो जो बातें की गई हैं, लेकिन वो वीडियो को तस्लीम भी कर रहे हैं कि मैं इस बंदे को जानता हूं, लेकिन जो कहा गया है, बताया गया है, जो प्रेस रिलीज में कहा गया है, यानी कि प्रेस रिलीज किन की, जो जज की, उसके मरियम नवाज उनके ऊपर कह रही कि ये भी दबाव के नतीजे में उन्होंने दस्तखत किए होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि दहशतगर्दों के सहूलतकार वफाकी काबीना में बैठे हुए हैं और ये एम्पायर की उंगली पे वजीर आजम इमरान खान नाचते हैं और उनका फैसला क्रिकेट में उनका एम्पायर का फैसला होता है, सियासत में अवाम का फैसला होता है। इस वीडियो ने पूरे अदालती सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। पूरे मुल्क के अंदर ये वीडियो ऑडियो की एक कहानी चल पड़ी है और पीपल्स पार्टी की कयादत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि इस वीडियो के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। मुल्क के अंदर हुकूमत की कारकर्दगी, किस तरह हुकूमत की कारकर्दगी है, अवाम खुश नहीं है, अवाम परेशान है और मजबूर है अवाम, और हर तरफ से एक आवाज आ रही है अवाम के हक में। और अपोजिशन की जमातें जो सेनेट चेयरमैन चेंज करने जा रहे हैं, अपोजिशन की सियासी जमातें 25 जुलाई से यौम स्याह होगा, एक जद्दोजहद होगी, तहरीक होगी, लेकिन कहा जाता है कि ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे के साथ मिले हैं, दिल से एक दूसरे के साथ नहीं मिले। एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत, दोनों बड़ी सियासी जमातें, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग, बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया है और सख्त सियासत कर रहे हैं। मुल्क के अंदर हर तरफ से अवामी सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है। ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा, फिर गेस्ट का तारुफ करवाऊंगा आपसे। वेलकम बैक नाज़रीन, मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है गजाला सैफी साहिबा, रुकन कौमी असेंबली, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, हुकूमत से ताल्लुक़ है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ हमारे सीनियर रहनुमा डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पीपी सेनेटर रह चुके हैं, पीपी सीनियर रहनुमा है, मैं आपको भी वेलकम करता हूं डॉक्टर साहब। उसी के साथ इशफाक अहमद मंगी साहब, रहनुमा PSP के, MNA रह चुके हैं, MP रह, ये भी सीनियर हैं PSP के रहनुमा, मैं आपको भी वेलकम करता हूँ। मैडम, वीडियो की सियासत हो रही है, फिर एक दूसरी प्रेस रिलीज आई है कि वीडियो तो सही है लेकिन जो बात है वो झूठ है। उन्होंने तरदीद की है मलक अरशद साहब ने, और अरशद मलक साहब ने कहा है कि मैंने ऐसी कोई बातें नहीं। किस तरह की सियासत की ये शुरुआत हो गई है? देखिए, ये बकौल मुराद सईद के ये कैलिब्री सियासत है और झूठ पे जो चीज़ें बुनियाद करती हैं उनका जल्दी पलंदा खुल जाता है। और इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ नाक़दीन की राय हैं जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जिसमें से एक चीज़ ये भी है कि अगर वो समझती हैं कि इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के मरियम साहिबा ने, तो ये इसको आप फोरेंसिक कराएं, नहीं, फोरेंसिक चेक भी होना चाहिए और उसके अलावा ये कि कोर्ट में इसका डालना चाहिए ना, कोर्ट में, जिस तरह पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, सुप्रीम कोर्ट में डालना चाहिए इसको, बिकॉज हमारी पार्टी का यही मौक़िफ़ है। और ये इस तरह से लोगों को जब सीरियस मौके आ रहे हैं, मेजर डिसीजंस हो रहे हैं, उस वक्त आके उनको कंफ्यूज करना और उन्हें उनकी अटेंशन डाइवर्ट करना गलत रास्ते पे, और उनको किसी तरह से ये एहसास दिलाना कि शायद ये हुकूमत जो है वो उनके साथ बेईमानी कर रही है और जो फैसले हो रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। तो ये जो अंदाज़ है ये इंतहाई मुजरिमाना तो है ही, मगर बहुत बेहिस सियासतदान जो हैं वो इस किस्म, तो हमारा अदालती सिस्टम जो है ना वो क्वेश्चन मार्क नहीं हो गया। वीडियोज आना, ऑडियोज आना, आपको याद होगा सबसे मलिक कयूम की आपको वीडियो, उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो में हसन नसीम शाह साहब की उनकी तरदीद उन्होंने तस्लीम किया था, हाँ मेरे ऊपर दबाव था। कयूम साहब की पूरी एक गुफ्तगू हुई। हमारा अदालती सिस्टम जो है ना वो इस तरह क्वेश्चन मार्क नहीं है। देखिए, बहुत सारे इतने सालों में बहुत सारी पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ कभी ना कभी होती हैं, मगर ये गाहे बगाहे इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से चैलेंज करने का ये तरीक़ाकार नहीं है कि आप एक लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और एक डिस्टॉर्टेड विजन प्रेजेंट करें लोगों के आगे।
ہر چیز کا ایک قانونی طریقہ کار ہے، اس کو اسی طرح سے کرنا چاہیے، اور اگر اس میں کسی قسم کی بے احتیاطی اور غلط انداز ہوگا تو نہ صرف یہ کہ اب دیکھیے لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ اسی سے اسیس کر رہے ہوتے ہیں جو وہ سن رہے اور دیکھ رہے ہیں، آپٹکس کے اوپر ہے سارا کچھ، اور اگر آپ انہیں ایسی چیز دکھائیں جو آپ کی پسند کی ہو اور اس کو پھر آپ اپنے اس طرح سے گول گھمائیں لوگوں کو، تو میرے خیال میں یہ بہت ناانصافی ہے، اور اپنے ان ججمنٹس کو کسی نہ کسی طریقے سے نل اینڈ وائڈ کرنے کی کوشش ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے، تاریخ میں نے جیسے ہی میڈم سے سوال کیا تاریخ کی کچھ چیزیں بھی بتائیں، عدالتی سسٹم ہمارا اس میں فلاس تو اپنی جگہ ہے، کمزور تو ہے، بالکل ہیں، فلاز ہیں، اور یہ پھر پارلیمنٹ کا کام ہے کہ اس فلاز کو ریکٹیفائی کرے یا قانون سازی کریں، ایک تو یہ ہے طریقہ۔ باقی کیونکہ اس پر ہم اوپن ڈیبیٹ جو اگر کرتے ہیں تو پھر وہ اس میں آتا ہے قانون کے خلاف بات آتی ہے، تو میرا یہ خیال ہے جو کل والی بات ہے یہ عدالت میں جانی چاہیے، عدالت کو فیصلہ کرنا چاہیے، اور سپریم کورٹ میں، اور اس کا جو ہے اپنا آڈٹ بھی ہونا چاہیے جو فورسک ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں تو اس طرح کی چیزیں رہی ہیں، جسٹس منیر ہو، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو والا مسئلہ ہو، اس کے بعد جو ٹیک اوور کو جو جسٹیفائی کرنا ہو، انڈورسمنٹ ملتی ہے جو، ہاں یہ سب چیزیں تو ہیں پاکستان کی انفارچونیٹ تاریخ میں۔ اب یہ وقت کے ساتھ چیزیں ختم ہوں گی، چیزیں چلیں گی تو چیزیں ختم ہوں گی۔ اب جو افتخار چودھری تھے انہوں نے تو ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو انہوں نے تہس نہس کر دیا تھا، یہ جو ابھی ریٹائر ہوئے ہیں چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار نے تو چھوٹے صوبوں کی تہس نہس کر دیا تھا جب اس نے ڈیمز کی بات کی تھی اور اس طرح کی بات کی تھی جس سے کم صوبے سندھ کی اور چھوٹے صوبوں کی دلداری ہو رہی تھی۔ تو اب اتر گئے، بھاگ گئے، بیٹھے ہیں لنڈن میں۔ یہاں مسئلہ ہے کہ جو بڑے بڑے اداروں کے جو باسز ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد کوئی آسٹریلیا بھاگ جاتا ہے، کوئی لنڈن بھاگ جاتا ہے، کوئی دبئی بھاگ جاتا ہے، اور پھر اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی دبئی کے اسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اب اس طرح تو سیاستدان بھی جاتے ہیں سر، 10 سال ایگریمنٹ کر کے، این آر او کر کے باہر چلے جاتے ہیں، پھر وہاں لابنگ کرتے ہیں، پھر سسٹم میں آتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ اسحاق ڈار آپ کے سامنے، حسن حسین نواز آپ کے سامنے آتے نہیں ہیں، کچھ آپ کے لوگ ہیں وہ آتے نہیں ہیں، یہاں وزیر تھے، ایم پی اے تھے، باہر چلے گئے۔ دیکھیں بات سنیں، بالکل ڈیفیکٹس ہیں اس میں، اور ایگزائل میں لوگ چلے جاتے ہیں۔ بے نظیر صاحبہ کو انہوں نے ایگزائل میں بھیجا تھا، پرانی بات ہے ضیاء کے دور میں، ابھی بھی بے نظیر صاحبہ ایگزائل میں چلی گئی تھی۔ اب وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹرگلز دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جو ہوتا ہے سرزمین پہ بیٹھ کر کرتے ہیں، نیلسن منڈیلا، ایک جو ہوتے ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے جبراً باہر۔ پر جو ایکسلنٹ اسٹرگل جو میرے حساب سے میری ڈکشنری میں ہے، جو سرزمین پہ بیٹھ، یاسر عرفات نے ساری عمر فلسطین میں بیٹھ کے جدوجہد کی اور پھر بیچارہ ادھر ہی اس کا انتقال ہوا یا اس کو مارا گیا، شہید کیا گیا، یہ بھی ڈیبیٹ ہے۔ تو جو لوگ سرزمین پہ بیٹھ کر کرتے ہیں ان کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور جو جبراً جن کو باہر بھیجا جاتا ہے تو پھر اس کے امام خمینی کو انہوں نے باہر زوری بھیج دیا، زبردستی بھیج دیا، تو اب اس لینن کو انہوں نے ایگزائل دی۔ تو یہ ہوتا ہے، مگر ایک جنن جو بھی شخصیت ہوتی ہے وہ آتے ہوئے ڈرتی نہیں ہے، وہ اسپتالوں میں داخل نہیں ہو جاتی ہے۔ سر آپ کیا کہیں گے، کنفرنٹیشن بڑھ رہی ہے اداروں کے ساتھ، جس طرح نون لیگ نے پریس کانفرنس کی، پورے جج کی ایک ویڈیو لے کر آئے، انہوں نے وہ ویڈیو چلائی، اس کے اوپر پریس کانفرنس کی، نواز شریف کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، جج صاحب کہہ رہے تھے میں نے ایک کیس میں اس کو بری کیا تھا، ایک کیس میں اس کو سزا دیا تھا، فلیگ شپ میں اس کو بری کیا تھا، العزیزیہ ریفرنس میں اس کو سزا دی تھی، اگر میرا یہ ہوتا تو میں دونوں میں سزا دے سکتا تھا اس کو۔ امتیاز دیکھیں، گزشتہ روز سے جو یہ باتیں چل رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس وقت جو ہے وہ اداروں کے حوالے سے، خاص طور عدلیہ کے حوالے سے ایک سوالیہ نشان ہے۔ اگر اس کی انکوائری نہیں ہوگی، اعلیٰ عدلیہ، سپریم کورٹ یا ہمارے ارباب اختیار
اگر ان کے حوالے سے کوئی صحیح طریقے سے میں سمجھتا ہوں اس کے ڈیپ میں نہیں جائیں گے تو پھر اس طریقے کی ویڈیو آتی رہیں گی، پہلے بھی آئی ہیں، لیکن اس کی ابھی تک کوئی فرانزک یا کوئی نہ کوئی اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. اگر فیصلہ نہیں کریں گے ہمیں کیا پتہ چلے گا، پاکستان کی عوام کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو عوام تو پریشان ہے. اس وقت آپ کا ملک کہاں جا رہا ہے سر؟ ملک اس وقت بہت ملک کے عوام بہت پریشان ہے. کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ ملک کس طرف جا رہا ہے سر؟ ملک کس نے ملک کو یہاں تک اس کرائسس میں، مشکل دور میں داخل کیا؟ کس ملک کو؟ پچھلی گورنمنٹ نے، موجودہ حکومت نے، کس نے؟ دیکھیں سر، گورنمنٹ پچھلی ہو یا موجودہ ہو سب ذمہ دار ہیں. میں سمجھتا ہوں پچھلی گورنمنٹ بھی ذمہ دار ہے. اب جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ اس سے سب سے زیادہ وہ ان کے ذمہ 11 دار ہے. مہینے، ان کے 40 سال سر، 35 سال اقتدار. سر دیکھیں میں کہہ رہا ہوں 11 سال اس نے، 35 سال اس نے، 11 مہینے ان کے. تو کیا 11 مہینے والوں کو ہم کہیں کہ بھائی آپ بھی کچھ نہ کریں؟ 11 مہینے والوں نے جو وعدے کیے کیا ایک وعدہ بھی پورا ہوا ہے؟ ابھی دیکھیں، اب اس وقت جو تبدیلی کا نعرہ تھا ہمیں بہت پسند تھا، پاکستان کی عوام نے ان کو ایک عزت دی، ریسپیکٹ دی، ساری چیزیں. لیکن آج دیکھیں وہ تبدیلی تباہی میں تبدیل ہو گئی ہے. اس وقت ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. سر آپ غریب، ایک مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، کسی سے آپ پوچھیں جا کے کہ اس وقت آپ کی کنڈیشن کیا ہے. سر پہلے 10,000 میں گھر چلتا تھا، ابھی جو ہے وہ 36,000 روپے میں گھر نہیں چل سکتا. پوزیشن یہ ہے. تو بھائی یہ کیسے ہوگا؟ آپ کا تاجر پریشان ہے. میں 2 دن پہلے جو ہے وہ کے پی کے بعد میں اسلام آباد گیا. آپ یقین کریں میں نے جا کے ایبٹ آباد میں نے میٹ دی پریس سے بات کی. وہاں پر میں نے کہا میں تو سندھ کا رونے آیا ہوں. میری سندھ کی جو صورتحال ہے، میرے سندھ میں پانی نہیں ہے، سندھ کی سڑکیں تباہ ہے، سندھ میں جو ایجوکیشن کی جو تباہی ہے، جو ہیلتھ کی تباہی ہے، میں تو وہ رونے آیا تھا کہ میں خان صاحب کو آ کے یہاں شکایت کروں. لیکن میں نے کے پی کے کی حالت جو دیکھی سر، وہاں کی عوام چیخ رہی تھی. ایک جگہ سے میرا گزر ہوا، وہ قلندر آباد ایک روڈ تھا سر، اس کو پی ٹی آئی کو، کے پی کے میں کتنے سال ہوئے ہیں گورنمنٹ کو؟ تو سر اس کو 11 مہینے تو نہیں ہوئے نا، تو 6 سال میں سر روڈ نہیں بنا سکے وہاں پر. کیا میڈم آپ جواب دیں گی؟ تباہی میں یہ تبدیلی تباہی کی طرف گئی ہے، کیا اس کا آپ جواب دیں گی؟ کیونکہ ڈائریکٹ آپ کو انہوں نے کہا ہے کہ 6 سال سے اقتدار میں ہیں وہاں. آپ دیکھیے، یہ سیاستدان بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی دکان چمکانے کے لیے کچھ ایسے باتیں کرتے ہیں جس میں کوئی سچ کا پہلو نہیں ہوتا، اور اس کے اندر آپ پاپولر ہو جاتے ہیں کیونکہ عوام فوراً وہ والا چورن آپ بیچنے آتے ہیں جو کہ کافی لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس کا. میں نہیں سمجھتی کہ 11 مہینے کو 40 سال کی حکومت سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے کسی بھی طریقے سے. مگر ان 11 مہینوں کے اندر جتنی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، جتنا کام کرنے کی کوشش کی گئی، پہلی چیز تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پچھلی حکومتیں ہمیں کہاں چھوڑ کر گئی ہیں. اس کو ہم کبھی بھی، اس ہسٹری کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. جب آپ بالکل گرے لسٹ کے قریب کھڑے ہوئے تھے اور آپ بالکل ڈوبنے کے، ابھی بھی ہیں بٹ اب کافی حد تک بہتر آ گئے ہیں، آپ اس سے نکل رہے ہیں. اور دیکھیے انہوں نے ابھی اس قدر غلط بات کی کہ 10,000 روپے میں لوگوں کا گزارا ہوتا تھا. پچھلی حکومتوں میں، پچھلی ہی 5 سال کے اندر کتنے سارے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں بھوک کی وجہ سے، کتنے سارے لوگوں نے اپنی بچیاں بیچی ہیں. اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے، مگر یہ قوم کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو آج کے حالات ہیں وہ اس دہانے پہ کون ہمیں چھوڑ کر گیا ہے اور کون ہے جو ان کو بچا رہا ہے اس دہانے سے نکلنے. لیکن مشکلات تو اب بھی ہیں نا. تو مشکلات تو 3 دن میں نہیں ختم ہو جاتی بھائی. جب ایک آپ گھر ٹوٹا ہوا ہو، آپ کے لاکر سے سارا سامان نکل گیا ہو، آپ کے گھر کے سنبھالنے والے گارڈز اور آپ کے اپنے لوگ جو گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہی آپ کے ساتھ دھوکہ کر جائیں، تو آپ اس کے بعد اس گھر کو اور مینٹلی اور ادروائز فزیکلی ریکور کرنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے. ہمارے ملک کو کس دگرگوں حالات میں چھوڑ کے گئے ہیں پچھلے سیاستدان. یہ بات کبھی بھی کسی بھی بحث شروع کرنے سے پہلے اس نقطے کو، اس بات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم بالکل ڈیزاسٹر پہ تھے، بالکل نیچے گئے ہوئے تھے. ہماری جو مالی حالت اور اقتصادی حالت وہ بالکل زیرو پہ چھوڑ کر گئے تھے، بلکہ بلو زیرو کر کے گئے تھے. اور بڑی مشکل اور جدوجہد سے تمام اداروں میں جائیے. میرا جو ہے وہ جو ادارہ ہے جس کو میں دیکھ رہی ہوں، اس میں آپ ایک کتاب نہیں خریدی گئی ہے. آپ بکس دیکھ لیجئے کیا حال ہیں. یہ لٹری جو ہمارا جو پروجیکٹ ہے جس میں ہم کتابیں اور ان سے منسلک ہیں اور میوزیمز کچھ ہیں اس میں اور کچھ ہسٹوریکل سائٹس ہیں، آپ ان کا حال دیکھ لیجئے. چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ اور علاقے ہو، کیا حشر کیا ہوا تھا ان لوگوں نے. کون سی چیز ہے جہاں تھوڑا سا پیسہ ہو کہ اس علاقے، اس جگہ کو ٹھیک کر لیا جائے.
تو اس طرح کی بڑی بڑی باتیں اور دعوے کرنا، اور ان لوگوں کو جب ایک ملک ایک قوم بننے جا رہا ہو اور تمام لوگ اس بات کے لیے، کراچی جیسے بڑے شہر نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے اور وہ یہ جانتے ہیں ابھی حالات ان کے نہیں اس طرح سے بدلے جیسے وہ سوچ رہے تھے، مگر وہ یہاں پہ کسی قسم کا بھی کوئی انقلاب یا کوئی ایسی چیز لانے کے خلاف ہے پبلک، وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ پالیسی ہوگی اور بہتری آئے گی، اور آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب واقعی وہ صحیح تو بات کہہ رہی ہیں کہ 40 سال سے 35 سال سے آپ بیٹھے ہیں، جو ان کو ملا ہے یہ آپ سے انہیرٹ کیا ہے انہوں نے، حالات اس ٹائم خراب تھے، ملک کو آپ نے یہاں تک آپ لوگوں نے پہنچایا ہے۔ اب ان کی مرضی جو کہیں میڈم ہے، اس کے لیے ہمیں احترام ہے، پر کل ان کے اپنے وزیر جو کیبنٹ میں بیٹھے ہیں، ان کے اتحادی ہیں، ان کے سپوکس پرسن ہیں، سپوکس پرسن کی طرح ہیں، شیخ رشید نے تو یہ کہا کہ 90 دن میں بہت بڑے فیصلے ہو جائیں گے، ایسا لگ رہا تھا اس کی اسٹیٹمنٹ سے کہ ٹیک اوور ہو جائے گا، ان کی حکومت جا رہی ہے۔ آپ کل کی اسٹیٹمنٹ اس کی پڑھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی فیصلے ایسے ہوں گے، نہیں اس نے یعنی کہ کتنے لوگ گرفتار ہوں گے اور بڑے رہنما گرفتار ہوں گے۔ سر آپ نے دوسری معنی نکالی، ہم نے دوسری معنی نکالی۔ میں نے جب اس کا اسٹیٹمنٹ پڑھا تو میں نے اسلام آباد کے 2-3 ہمارے جرنلسٹ آپ کی طرح تھے، ان کو میں نے وش کرنے کے لیے ٹیلی فون کیا، میں نے کہا یار یہ شیخ رشید کی اسٹیٹمنٹ تو ایسا لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ ملک کو تیس نیس یا جمہوریت جا رہی ہے، کہ انہوں نے کہا واقعی میں، اس لیے کہ وہ جس کا آدمی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ جی روڈوں پہ کیوں آئے ہیں؟ کیسز سے بچنے کے لیے؟ دیکھیں بات سنیں، 10 مہینے گورنمنٹ کو نہیں ہوئے، آپ روڈوں پہ، آپ انتظار تو کرتے، بے نظیر کیا یہ کیسز کا دباؤ ہے؟ جیل میں جانے کا خوف ہے؟ میری بات سنیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹانس، بلاول بھٹو کا اسٹانس یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ چلے کسی صورت میں۔ چلنے تو نہیں دیتے، میری بات سنو، اسپیچ کرنے نہیں میری بات دیتے، سنو، بائیکاٹ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں باہر، اسپیچ نہیں سنتے۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، پارلیمنٹ چلنے کا مطلب ہے کہ سسٹم چلے، ڈیریل نہیں ہو، یہ ہم چاہتے ہیں۔ باقی پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی گورنمنٹ ادھر ادھر ہو جاتی ہے یا اسپیکر ادھر ادھر ہو جاتا ہے یا چیئرمین سینٹ ادھر، دیٹ از سم ادر تھنگ۔ بلاول صاحب مان ہی نہیں رہے کہ آج کوئی جمہوریت ہے، نہیں کریں جمہوری فیصلے ہی نہیں ہو رہے۔ نہیں دیٹ از سم ادر تھنگ۔ پارلیمنٹ کے خلاف اس نے کبھی نہیں بولا، اس نے بہت دفعہ کہا ہے۔ ابھی اے پی سی میں ان کا سٹانس تھا کہ کسی صورت میں ہم پارلیمنٹ کو اور سسٹم کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے۔ کیا یہ جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ کس کا؟ اس احتجاج کا حکومت گھر جائے، ریزائن دے، مڈ ٹرم الیکشن ہو، کیا کوئی مقصد تو ہوگا نا ڈاکٹر صاحب؟ آپ مقصد ہی نہیں بتاتے، آپ کہتے ہیں ہم باہر نکل رہے ہیں، کس کے لیے باہر نکل رہے ہیں؟ اپنے لیے؟ میری بات سنو، ہمیشہ جو ہے باہر اس لیے ان کی اپنی نائلی ہے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، ان کی اپنی نائلی ہے کہ تاجر طبقہ ہمارا تو نہیں ہے، تاجر طبقہ جو ہے وہ تو اپنے حساب سے فیصلہ کرتا ہے۔ پاکستان کا سارا تاجر انڈسٹریلسٹ طبقہ ان کے خلاف ہو گیا ہے، جو انہوں نے اتنے ٹیکسز لگائے ہیں، تو وہ کیوں؟ یہ اگر کہتے ہیں کہ ہم ووٹ سے چن کر آئے ہیں تو پھر یہ آئی ایم ایف یا ان لوگوں کی اشارے پر یہ کیوں چل رہے ہیں؟ وہ لوگ تو پاکستان کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حالات جو کچھ دنوں میں ہونے والے ہیں وہ دیکھیں کیا ہونے والا ہے۔ ٹرمپ کے ساتھ یہ ملنے جا رہے ہیں، دونوں انپریڈکٹیبل ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ ٹویٹ کیا کریں ایک دوسرے کے خلاف۔ تو ایک تو یہ پتہ چل جائے گا 22 تاریخ کو یا 23 تاریخ کو ان کی ملاقات ہو رہی ہے۔ تو پاکستان کے لیے کچھ دن جو ہیں، مثال کے طور پر کلبھوشن کا جو فیصلہ آ رہا ہے اس پر بھی ہمیں دیکھنا ہے، اس کے بعد ایف اے ٹی ایف کا جو فیصلہ آنا ہے اس پر بھی چیز دیکھنی ہے، اس کے بعد جو ہے چیزیں جو ہے جو فیصلے ہو رہے ہیں اس سے عوام کی چیخیں نکل رہی ہے، پھر کنڈیشن عوام کی میں بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ اقتدار میں نہیں ہوتے، جمہوریت بھی صحیح نہیں ہوتی، پارلیمنٹ بھی صحیح نہیں ہوتا، ملک کے اندر بھی حالات خراب ہوتے ہیں، آپ حکومت میں نہیں ہوتے۔ میری بات سنیں، پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے نا، وہ 70 سالوں میں جو سب سے زیادہ جو انکریز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایگریکلچر کی وجہ سے۔ میں اس وقت خود اپنی زمینوں سے آ رہا ہوں، ہمارے جو اس وقت چاول کی کاشت ہو جاتی ہے، ایک ٹیکنیکل بجارہ ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ میں ان 4-5 ضلعوں کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، دیٹ از ٹھٹھا، سجاول، بدین، ٹنڈو محمد خان، سندھ کے دیگر ضلعوں کو بھی آپ دیکھیں، پانی کے ایشوز ہیں بہت بڑے، اور آپ کا جو جی ڈی پی سارے پاکستان کا جو کم آ رہا ہے وہ ہو رہا ہے ایگریکلچر کے حساب سے۔ ایگریکلچر میں اگر فائدہ کسی نے پہنچایا وہ پیپلز پارٹی نے، آپ جا کر چیک کریں۔ ٹھیک ہے، میں
सब कुछ का जिम्मेदार आप तहरीक इंसाफ को क्यों समझ रहे हैं? नहीं, मैं तो आपने अभी भी तनकीद की कि आज मुल्क की जो हालत है, वाकई महंगाई, बेरोजगारी जो बढ़ी है इनके दौर में, गैस, पेट्रोल, सब कुछ इनके, सब आप इनको जिम्मेदार कहते हैं। तहरीक भी इनके खिलाफ चले, आप भी अपोजिशन इनके खिलाफ चलें, आप पीपल्स पार्टी नून लीग के लिए तो बड़े सॉफ्ट हैं। देखें मैडम की मैंने ज़ाहिर में तो ज़ाहिर हुकूमत में बैठी हुई है, वज़ीर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है मैडम की पार्टी का है, और इलेक्शन से पहले बड़े बड़े दावे थे, और इस वक्त इनकी हुकूमत है। मैं तो KPK में और मेरे ख्याल में पंजाब में और बाकी जगहों पे, सिर्फ सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी के, तो पीपल्स पार्टी को तो मैं तनकीद का निशाना बनाता है। मैंने तो क्या नारे खोखले थे? मैंने कहा था बिल्कुल यूटर्न पे यूट है ना। देखें अभी भी मैडम इस बात से नहीं करेगी मेरे ख्याल में मेरी मुखालफत। कराची में जो सिटी गवर्नमेंट है वो भी मैडम की है। आप कहेंगे नहीं, किस तरह? सर ये जो मासूम लोगों की गवर्नमेंट है, ये मासूम क्या प्राइम मिनिस्टर ने क्या दिया था, ये MQM वाले जो हैं, ये इत्तेहादी तो है मैडम के, इस वक्त कचरा नहीं उठा सकते सर, पानी का मसला हल नहीं कर सकते घरों। भाई मैडम तो रह रही है डिफेंस में, यहाँ गरीब आवाम का लालू खेत जाए, नाजमाबाद जाए, बाकी जगहों पे जाए तो सही मैडम को पता चले औरंगी टाउन में वहाँ लोग कैसे जी रहे हैं। मैडम कह रही है कि 10,000 में गुजारा। भाई 10,000 में होता था मैडम, अभी आप गाड़ी में तेल भरवा रही हैं, आपको अंदाजा होगा कि आपको 5,000 में जो है गाड़ी का वो टैंकी भी नहीं भर रही है। तो बहुत महंगाई हो गई है। आप तो दुकान पे जाती नहीं, आप तो किसी मुलाजिम को भेजती होंगी। भाई क्या इधर आप आटा ले, चीनी ले, चावल ले तो पता चले। मिडिल क्लास देखो, आप ये नहीं कहें कि भाई 35 साल वालों ने ये जुल्म कर दिया तो हम भी वही करें। नहीं भाई, मैं तो कहता हूं भाई आप अच्छा करें, यू टर्न नहीं लें, आप स्टैंड लें। प्राइम मिनिस्टर साहब कल नहीं लिया गया, पूरे मुल्क की इस वक्त सूरत हाल बहुत खराब है। पूरी मुल्क की सूरत हाल खराब है। मैं सुन रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो नथिया गली और नारायण बारान कागान शायद वहां का विजिट कर रहे हैं। इस वक्त अवाम परेशान है। खान साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। इस वक्त ICU से निकाले अवाम को। भाई पाकिस्तान की पोजीशन क्या हो रही है, अवाम की पोजीशन इस वक्त 200 मिलें बंद हो रही हैं आपकी फैसलाबाद में। ये अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स से पूछें, आप ताजरों से पूछें, 200 मिलें बंद हो रही हैं वहां पर। इस वक्त कराची की कंडीशन क्या है? मैं तो कह रहा हूं अल्लाह करे मेरा मुल्क पांव पे खड़ा हो जाए। मैं कब कह रहा हूं कि यहाँ जो है PTI की हुकूमत ना, मैं तो कहता हूं अल्लाह करे आप कामयाब हो जाए। लेकिन अगर जब अवाम को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, तो मैं तो अपोजिशन और असेंबली के मैं बाहर हूं। ठीक है, असेंबली में मैं बाहर अपोजिशन में अपना रोल प्ले करूंगा। मैडम मैं आपकी तरफ आता हूं। 3-4 चीजें। एक तो आप जो है ना अपोजिशन को दीवार से लगा रहे हैं। आप जिस तरह गिरफ्तार इनको करेंगे ये मजलूम बनते जा रहे हैं। तीसरा, अब मंडी बहाउद्दीन में आपने जलसा करने नहीं दिया मरियम नवाज को। आप खुद जलसे करते थे, कंटेनर लगाते थे, पूरे मुल्क में आग घूमते थे, उनको क्यों नहीं करने दे रहे? देखिए ये भी एक एलिगेशन है कि उनको नहीं करने दिए, मगर जो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन जिस पार्टी की वो कर रही हैं और जो उनकी एडवोकेसी है और जो उनका जो प्लान है, वो सिर्फ ये है कि उनके अब्बा बचाओ तहरीक है उनकी, और अब्बा बचाओ तहरीक में वो किसी हद तक भी जा सकती हैं, क्योंकि उन्होंने हर किस्म के पैसे इस्तेमाल किए अपने, हत्ता के शक्ल पे भी जो पैसा खर्च हुआ वो भी हुकूमत के एक्सचेकर से गया। मतलब हर अपनी बीमारी, हर अब्बा जान का जो झूठा दिल का ऑपरेशन हुआ जिसकी वो बार बार ट्वीट करती रहीं, वो भी एक झूठा ऑपरेशन था, वो कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं, और उसमें भी एक्सचेकर से पैसे गए, वो कहाँ गए, उनका भी सवाल का जवाब इनको देना चाहिए। मतलब ये वो लोग जो कि मुल्ज़िमान हैं बड़े बड़े केसेस के, ना सिर्फ ये कि हुकूमत के बल्कि अवाम के इधर तक ले जाने के, गुर्बत तक पहुँचाने के, फिक्टिशियस प्राइसेस रखने के, उन प्राइसेस को होल्ड करने के जब तक कि दूसरी गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र ना हो जाए पावर्स, ताकि वो दूसरी गवर्नमेंट, इनको पता था कि अगर PTI की हुकूमत आएगी हम इतनी डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट, इनको पता था कि वो तहरीक चल चुकी थी कि जब लोग इनके ख़िलाफ़ हो चुके थे, तो इन्होंने वो पूरी प्लानिंग करके दूसरी हुकूमत को ट्रांसफ़र किया ताकि हुकूमत जो है वो इकोनॉमिकली साउंड ना हो सके। यानी कि ऐसे फैसले करके आप नाकाम जाएं, वो उनका पूरी प्लानिंग थी। और ये तो एक ईमानदार, शुक्र करना चाहिए तमाम लोगों को, पाकिस्तानियों को उनको एक ईमानदार लीडर मिला है जो काबीना ईमानदार है मैडम। जिंदगी देखिए जो लोग हैं, देखिए काबीना भी ईमानदार है, उनमें जो लोग हैं उनके ऊपर केसेस नहीं है। देखिए जब आपका ऊपर का लीडर बेईमान होता है ना, ये तो आपको पता है एक बात, जब ऊपर का लीडर बेईमान होगा तो वो हर आदमी थोड़ी थोड़ी कसर करते करते कुछ ना कुछ किसका, यानी कि वो ऊपर ईमानदार है नीचे बेईमान है। नहीं, ऊपर ईमानदार है तो नीचे भी कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। केसेस तो हैं,
केसेस अगर किसी के ऊपर हैं भी तो वो अपने उस प्रोसेस से जाएंगे और वो नहीं एग्जेम्पशन मिलेगी. हर आदमी की चेकिंग है, चाहे वो मैं हूं या कोई मिनिस्टर हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का. कोई भी उससे फारिग नहीं है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी हो रही है. ब्रेक का टाइम का मैडम, ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद आता हूं नाज़रीन. वेलकम मैडम. एक सवाल, सिलेक्टेड वजीर आजम एम्पायर की उंगली पर नाचते हैं, बिलावल साहब ने कहा है कि जो मुल्क के अंदर जो हालात हैं उनका जिम्मेदार उनको ही समझते हैं. मैं बिलावल के इररिस्पॉन्सिबल कमेंट्स पे कोई कमेंट नहीं करूंगी. हालात मुश्किल होते जा रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आपके वुज़रा, आपके एडवाइजर सब यही बताइए, शेख रशीद से लेकर हफीज शेख तक, और मुश्किल हालात हैं आगे 2 साल तक. सारी बात है, हालात मुश्किल रहेंगे क्योंकि हालात बहुत अच्छों में हमने हुकूमत नहीं ली, हमने मुश्किल हालात में हुकूमत का बीड़ा उठाया है. और ये हालात एक जादू की छड़ी लेके इमरान खान नहीं आया और उसने तमाम कौम को मोबिलाइज़ किया है कि टैक्स दो, टैक्स के एम्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ. बहुत सारे आम लोग, जितना इस दफ़ा लोग टैक्स के एम्बिट में आए हैं पहले कभी भी हिस्ट्री में नहीं आए. बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने कभी अपने आप को नॉन फाइलर समझ में ही नहीं आता था लोगों के, आज से कुछ महीनों पहले तक ये पता ही नहीं था फाइलर नॉन फाइलर क्या होता है. लोगों ने समझा और जब वो एक बार लगाया टाइम का तो लोगों ने जल्दी जल्दी अपने आप को टैक्स एम्बिट में लाए, चाहे थोड़े से ही टैक्स आए मगर कम से कम वो उस अम्ब्रेला के नीचे आ गए. हमें हर साल अपने टैक्स पेयर्स की नंबर बढ़ाना है, हमें अपने ही ऊपर एतमाद करना है, तो हमें अपनी कौम को एतमाद में लेना. यासीन आज़ाद साहब, एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब सीनियर रहनुमा भी हैं नून लीग के और एक्स प्रेसिडेंट पाकिस्तान बार के भी हैं. मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में यासीन आज़ाद साहब. थैंक यू सर. सर यासीन आज़ाद साहब, फिर जज अरशद मलक साहब ने कहा है, प्रेस रिलीज उसकी थी कि यह जाली और झूठ है वीडियो जो उसमें कहा जा रहा है. मैं मुलाकात जरूर हुई है, मैं उसको जानता जरूर हूं, वीडियो है, लेकिन जो कहा जा रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज ने कहा, वो पूरा झूठ है. देखें, जहां तक इस टेप का ताल्लुक है जिसको कल मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने लाया, उस के सिलसिले में मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अरशद मलिक साहब ने इस बात से इनकार तो नहीं किया कि मेरी और नासिर भट्ट की मुलाकात नहीं हुई है. मुलाकात को तो उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस बात की तरदीद की है कि मेरे पे किसी किस्म का कोई दबाव था. अगर दबाव होता तो मैं एक केस में इक्वटल ना करता और दूसरे में सजा नहीं देता. लेकिन आज एक बात जो उन्होंने कही है उसमें एक वेट तो अपनी जगह नजर आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझ पर प्रेशर भी था, मुझे प्रेशर की ऑफर भी की गई. तो अगर इस टाइप का कोई बात थी तो ये बात फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के नॉलेज में क्यों नहीं लाई गई, ये क्यों नहीं बताया गया? ये नून लीग के कुछ नुमाइंदे ने मुझे पैसों की लालच भी थी, दबाव भी था और धमकाया भी गया. सही कह. तो ये तो आपने अपने बड़ों के नॉलेज में क्यों नहीं लाया कि मेरे पे ये प्रेशर है? और जब आप ये वीडियो आई तो आपने एक स्टैंड ले लिया. तो मैं उस वीडियो के मुतालिक तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि इतनी जो डिटेल में हम बहस कर रहे हैं, बहस के सिलसिले में मेरा सिर्फ कहना यह है कि पहले ये तो वेरीफाई कर लें कि वीडियो सही है गलत है. उसके लिए चाहे आप जुडिशल कमीशन बनाएं, चाहे उसको टेस्ट के लिए भेजें, ये आपकी मर्जी पे है. लेकिन जिस अंदाज में इस वीडियो का, मेरे नजदीक ये वीडियो डायरेक्टली अगर है तो जज साहब को इन्वॉल्व कर रही है, जुडिशरी को इन्वॉल्व कर रही है, और दूसरी तरफ जो है मुस्लिम लीग की एक नायब सदर ने ये इल्जामात, ये बात सामने लेके आई है. लेकिन मुझे हैरानगी इस बात पे होती है कि इसको हमारी हुकूमत इस अंदाज में डिफेंड कर रही है. हुकूमत का हर वजीर टीवी पे आकर उसको डिफेंड कर रहा है और वो एलिगेशन लगाता है ये चोर हैं, डाकू हैं, इन्होंने ये जाली वीडियो बना दी है. तो ये जो गवर्नमेंट की बेचैनी है ये मेरी समझ में नहीं आ रही है, जबकि मामला 2 फरीकों के दरमियान है. तो हुकूमत को आखिर क्या बेचैनी है? और थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि वजीर कानून ने भी ये कहा कि ये वीडियो जो है ट्रायल के बाद काम दे सकती थी, ट्रायल के बाद नहीं दे सकती. ये गलत बात है. कोई भी वीडियो अगर सच साबित हो जाती है तो 2001 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ये डिसाइड किया, जब साबित हो गया कि ये वीडियो सही है तो उस वक्त उस केस को दोबारा टेकअप किया गया और नए सिरे से डिसाइड किया गया.
تو ہم بغیر پڑھے، بغیر نالج کے، بغیر ڈیٹیل میں جانے کے جب حکومت کو میں ڈیفینڈ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، ایون وزیر خارجہ آج بولا، لا منسٹر نے آج بات کی، اور وہ محترمہ جو ہماری ایڈوائزر ہیں اطلاعات کی، جن کے پاس عاشق فردوس امان کام ہی یہی ہے، تو میرا کہنا یہ ہے کہ پہلے اس کی ویریفیکیشن کریں، اس میں عدلیہ کے ادارے کی انوالومنٹ کا معاملہ ہے، یہ ثابت اگر ہو جاتا ہے کہ ویڈیو صحیح ہے تو پھر اس حساب سے ڈیل کر لیں، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ویڈیو غلط ہے، جعلی ہے، توڑ مروڑ کے بنائی گئی ہے، تو پھر اس حساب سے ڈیل کریں، کیونکہ جج صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میری اور اس کی ملاقات ہوئی ہے اور ہماری ملاقات کو توڑ مروڑ کے وہ میں جب وکیل تھا تو ان کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، یعنی کہ میں بھی اسی شہر سے ہوں، وہ بھی اسی شہر سے، تعلقات ہیں سر۔ تعلقات دیکھیں نا ہر آدمی کے، میں ایک وکیل کی حیثیت سے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، پھر بھی ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں، میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک معاملہ سامنے آیا، میں صرف جو حیرانگی کا اظہار کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت 24 آور اس چیز کو ڈیفینڈ کیوں کر رہی ہے؟ اس سے یہ لگتا ہے کہ کیا حکومت کی سطح پہ کوئی پریشر بلٹ اپ ہوا جس کو وہ ظاہر کرنے کے لیے ہماری حکومت کے ہر وزیر جو ہے یا جو ایڈوائزر ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ عاشق عوام صاحبہ جب سے وہ ایڈوائزر بنی ہیں، وہ تو فواد چودھری صاحب کا بھی نمبر لے گئی ہیں، ان سے بھی زیادہ بولنے لگی ہیں، پر بولنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ان کا سوائے ڈیفینڈ کرنے کے۔ اور اس کے علاوہ ایون وزیر قانون نے آج جو بات کی ہے، میں انتہائی احترام کرتا ہوں، بہت ماہر قانون ہے، ساری چیزیں ہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ ویڈیو جو ہے نا ٹرائل کا معاملہ ہوتا ہے تو کام دیتا ورنہ نہیں دے گا۔ تو میرے خیال میں انہوں نے 2001 کا وہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ نہیں دیکھا جس میں اس ٹائپ کا ایک واقعہ ہوا، وہ ثابت ہوا کہ وہ ویڈیو صحیح ہے، اس کے بعد وہ کیس دوبارہ چلا اور جس آدمی کے خلاف وہ کیس چلایا گیا تھا اس کیس کو ختم بھی کیا گیا۔ تو ہم بغیر پڑھے لکھے اور بغیر سوچے، بڑی مہربانی سر، بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا سر، ایماندار قیادت ہیں، غزالہ صاحبہ کہہ رہی ہیں، میں نے صاحبہ ہماری ایماندار قیادت ہے، نیچے بھی ایماندار لوگ ہیں، کیا واقعی آپ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ میڈم کی مرضی، جو کچھ کہیں ایماندار۔ آپ کا تبصرہ کیا ہے؟ میڈم ایماندار کیوں کہیں، اس کو فرشتہ کہے کہ اوپر بھی فرشتے ہیں نیچے بھی فرشتے، یہ میڈم کے لائٹر موڈ۔ میرے خیال سے ایمانداری کا فیصلہ تو اب عدالتیں کر سکتی ہیں، مگر جو مارکیٹ میں بات ہے وہ اس میں ایمانداری نہیں ہے۔ لیکن آپ نے پرسیپشن پیدا کی ہے نا، حکومت ناکام ہے، دیکھیں ایمانداری، آپ نے پرسیپشن پیدا کی ہے، ایمانداری کی کرائیٹیریا بڑی مشکل کرائیٹیریا۔ 5 سال پورے کرنے چاہیے بھائی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کو 5 سال پورے کرنے چاہیے، پارلیمنٹ کو۔ مینڈیٹ ان کو ہے نا سر، عوام نے مینڈیٹ، آپ مینڈیٹ کی تو ریسپیکٹ کرتے ہیں، جمہوریت میں تو مینڈیٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں بات سنیں، 5 سال انتظار آپ سے نہیں ہو رہا، آپ سے اور نون لیگ سے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلاول کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ ہم 5 سال دینا، پارلیمنٹ کو 5 سال دینا چاہتے ہیں۔ پھر یہ تحریکیں کیوں ہیں، احتجاج کیوں ہے؟ یہ اس لیے دباؤ ڈالنے کے لیے نہیں، یہ اس لیے ہے کہ این آر او مانگنا ہے۔ یار میری بات سنو، ہاں، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو ٹیکسز انہوں نے بہت زیادہ کیے ہیں، ساری دنیا میں ہوتا ہے، ٹیکسز بڑھ جاتے ہیں، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اس پر لوگ سڑک پر آتے ہیں۔ دیکھیں تاجر طبقہ تو جو سارے، عوام آپ کے ساتھ ہوگی، میری بات سنیں، آپ پہ یقین کرے گی۔ تاجر طبقہ اگر نکل آتا ہے اور سارا پاکستان چوک ہو جاتا ہے، انڈسٹریلسٹ نکل آتے ہیں، سارا پاکستان چوک ہو جاتا ہے، غریب آدمی نکل آتے ہیں، چوک ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے سر، کیا لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ اشفاق صاحب سر ریڈی بیٹھے ہیں؟ بالکل سر، کیسے نہیں نکلیں گے؟ اگر صورتحال خراب ہوگی، اگر میرے گھر میں پانی نہیں آئے گا اور تمام چیزیں یہ مہنگی ہوں گی اور اس کے بعد انصاف نہیں ملے گا، پھر جس نعرے کے تحت ہم نے ووٹ دیا، عوام نے ووٹ دیا، اگر ان کا وہ پورا نہیں ہوگا تو یقیناً عوام روڈوں پہ 11 مہینے میں آپ ناکام کرا دیں، 11 مہینے کی کارکردگی ناکامی ہے۔ سر میں تو کہتا ہوں 5 سال یہ پورے کریں، پچھلے اگلے 5 سال بھی یہ کریں۔ میں کہتا ہوں بھائی عوام کے کام کرو، عوام کو فیسیلیٹیز کرو۔ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ 10 سال اور کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سر جہاں ناانصافی ہوگی، انصاف نہیں ملے گا، میرے بچوں کو انصاف نہیں ملے گا، تو یقیناً پھر میں کیسے کہوں گا، میں کیسے دعا کروں گا؟ اور دوسری میڈم بیٹھی ہوئی ہے، میں آپ کے توسط سے، آپ کے پروگرام کے توسط سے، آج ہم نے پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کی ہے، خان صاحب جو ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، خدا را یہ بند کر دیں۔ ریاست مدینہ میں اتنا ظلم نہیں ہوتا تھا جو آج ظلم ہو رہا ہے۔ ریاست مدینہ کا نام نہ لے، ان کے رائٹ لیفٹ کیا ہے، یہاں پر کیا ہو رہا ہے،
یہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی پوری پارٹی لیفٹ کو، رائٹ کیا ہے چیئرمین سر؟ کو کیا ہے لیفٹ اور رائٹ؟ میڈم کو، کون بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ کون ہیں؟ سارے حکمراں، ساری حکومت ان کی تو چل رہی ہے. یہاں پر کیا ہو رہا ہے سر؟ بھائی ڈرینیج کا پانی گھروں میں آ رہا ہے، وہ انسان پی رہا ہے. ریاست مدینہ میں یہ تھا. میڈم ریاست مدینہ کے اوپر جواب دیں، 1 منٹ ہے، آپ دیکھیے ضرور ریسپونڈ میں کریں. 2 چیزوں کا ان کی پہلے جواب دوں گی. انہوں نے کہا کہ اگر تاجر کمیونٹی آ جائے چوک کر دے، عوام نکل آئے چوک کر دے. یہ کہہ رہے ہیں ہم بہت نکلیں گے. ان کا ایک پی ایس پی کا جلسہ تھا جس پہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ لاکھوں کا لشکر جمع ہو جائے گا. 1000 لوگ جمع نہیں کر پائے تھے. 1000 لوگ جمع نہیں کر پائے تھے. اچھا، اور انہوں نے جو تاجروں کا کہا، آپ یقین کیجئے کہ لبرٹی مارکیٹ کتنی بڑی مارکیٹ ہے. ہم تو پاکستان کی پرسپیکٹو سے بات کریں گے. اتنی بڑی مارکیٹ جو ہے وہ ٹوٹل 7 لاکھ ٹیکس دیتی آ رہی ہے. کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ کیا اگر ہم تاجروں پہ ٹیکس لگائیں گے تو تمام ملک پہ ٹیکس لگ رہا ہے ہر ایک پہ، اور اگر تاجر پہ بھی ٹیکس لگے گا اور اگر ان کو چیک اینڈ بیلنس ہوگا تو وہ جلوس نکالنے کے متحمل نہیں ہوتے. ان کو نہیں بنتا کہ وہ جلوس نکالیں کہ جی ہم بند کر دیں گے تو آپ پہ ٹیکس ختم ہو جائے گا. ہر ایک کو ٹیکس کے ایمبٹ میں آنا ہے بھائی. اس ملک کو اگر ڈوبنے سے بچانا ہے تو سب ٹیکس دیں گے. اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ عوام نکلنے کو تیار ہے. کوئی عوام بالکل پاکستان تحریک انصاف کو جنہوں نے ووٹ دیا ہے وہ ان کے خلاف نکلنے کو ابھی تیار نہیں ہے. بڑی مہربانی میڈم آپ کی، ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی. عوام نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن حکمران نکلنے کے لیے تیار ہیں. 25 جولائی کو یوم سیاہ ہوگا. حکومت کی کارکردگی بہتر نہیں ہے، ہر طرف سے احتجاج بھی ہیں، آپ کو پتا ہے. اور بجٹ کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بجٹ داندلی والا بجٹ تھا، پاس کروایا گیا. یہ حق ہے اپوزیشن کا، یہ ان کا حق ہے احتجاج کریں، یہ ان کا حق ہے کہ کوئی ریلی نکالے، یہ ان کا حق ہے کہ کنٹینر پہ آئیں. لیکن ان کو بھی حق عوام نے دیا ہے 5 سال کا مینڈیٹ کا، حکمرانی کا. 5 سال کے بعد عوام کے پاس جائیں تو وہ احساب کریں. لیکن کارکردگی آپ کے سامنے ہے، سوالیہ نشان ہے. عدلیہ کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.